ویلکم بیک دوستو. آج کی اس ویڈیو میں ایک اسکول پرنسپل کے جو ڈیلی کے مسائل ہیں ہم ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کا متوقع حل جو ہے وہ تلاش کریں گے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، تو آخر تک جڑے رہیں. تو جو سب سے پہلا مسئلہ ہے جو مجھے لگتا ہے وہ ہے کام کا دباؤ. ایک پرنسپل جو ہوتا ہے، آپ یقین مانیں اگر ایک اسکول کے اندر 300 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے جہاں تک لگتا ہے ایک اسکول پرنسپل کے اوپر 300 بچوں کا دباؤ نہیں ہوتا، اس کے اوپر 300 خاندانوں کا پریشر ہوتا ہے. کیونکہ بڑا ایشو ہے بچوں کو لے کے چلنا، ان کے مسائل کو لے کے چلنا. آگے ہم اس کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو سب سے زیادہ جو ہے اس پر وہ کام کا دباؤ ہے. تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اگر تو وہ کام کے دباؤ میں دبا رہے گا تو پھر اسکول کا معیار، ایجوکیشن جو ہے، جو کور ویلیو ہے اسکول کھولنے کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. وہ اس پر فوکس نہیں کر پائے گا. تو اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو غور کریں، ان کی لسٹ بنائے، جو غیر ضروری کام ہے ان کی لسٹ بنائے اور وہ نئے پرنسپل کو سونپ دیں. ہاں، اگر آپ کے اسکول میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ فائنینشیل میٹر سنبھالنے کے لیے نئے پرنسپل بھی آپ اسائن کریں، تو پھر کوشش کریں کہ کسی سینئر ٹیچر پر آپ ٹرسٹ کریں، اپنی ذمہ داریاں ان کے حوالے کریں تاکہ آپ بنیادی جو چیزیں ہیں ان پر فوکس کر سکیں، جو بنیادی اہداف ہیں ان پر کام کر سکیں. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیمی قیادت کے لیے اس کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے. ظاہر ہے جب اتنے سارے مسائل میں ایک بندہ جو ہے وہ دھسا ہوا ہے تو اس کے پاس وقت کی کمی تو ہوگی، وقت کی قلت تو ہے اس کے پاس. اب ایسے میں اگین میں وہی بات کروں گا کہ دیکھیں، جو بنیادی ویلیوز ہیں اسکول کا، جو مقصد ہے وہ ہے ایجوکیشن، وہ ان چیزوں پر حکمت عملی نہیں بنا پائے گا، وہ ان چیزوں کو فوکس نہیں کر پائے گا. تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہ اپنے دن کا شیڈول بنائے. آپ اگر پرنسپل ہیں اور آپ میری بات کو سن رہے ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر وقت آپ کے ہاتھ میں ایک ڈائری ہونی چاہیے جس میں آپ ڈیلی کی شیڈول بنائیں کہ یہ میرے کام ہیں اور آج میں نے کرنے ہیں. یقین مانیں آپ کے سر پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم ان ساری چیزوں کو 1 by 1 ڈسکس کریں گے. آپ مجھ سے ایگری کریں گے کیونکہ میں ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہوں، میں پریکٹیکلی میں بھی گزرا ہوں ان چیزوں سے، تبھی میں آپ کی گوش گزار یہ کر رہا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک ڈائری بنائیں، اس پہ ڈیلی کے مسائل لکھیں اور ان کو ترتیب دیں اور تدریسی معاملات کے لیے ایک خاص وقت مختص کریں. اگر آپ ایجوکیشن کے جو ویلیوز ہیں، اگر اسکول کی بہتری ہے تو ان کے لیے جب آپ شیڈول بنائیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. جب آپ کے پاس لکھا ہوگا کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو بہت ساری چیزوں کے لیے آپ کے پاس جو ہے وقت نکلنا شروع ہو جائے گا. اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے متعدد فریقوں کا دباؤ، توقعات کا دباؤ. توقعات دیکھیں، توقعات اگین وہی بات ہے کہ اب 300 بچہ بیٹھا ہے تو 300 خاندان اس کے سر پہ ہیں، وہ ہیں والدین. اب فریق سے مراد کیا ہے؟ اسکول کے سر پہ بہت سارے فریق ہوتے ہیں. ایک والدین فریق ہیں اسکول سے جن کا تعلق ہے، اساتذہ اسکول کا فریق ہیں جن کے ساتھ اسکول کا لنک ہے، اور اسکول کی مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پرنسپل تو ہوتا ہے لیکن جو فائنانشلی چلا رہے ہوتے ہیں وہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، وہ کمیٹی ہوتی ہے، ان کا دباؤ ہے کہ یہ ایسے کرنا ہے جی، ایسے کرنا ہے. والدین کے میسج آ رہے ہیں جی میرے بچے نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، آج یہ چیز گم ہو گئی. تو یہ جو رابطے میں ہوتا ہے ون مین جو سارا پریشر جھیل رہا ہوتا ہے وہ تو بیچارہ پرنسپل ہوتا ہے نا. تو اب ان توقعات کا دباؤ اگر اس کے سر پر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مطالبات پرنسپل کے دباؤ پیدا کرتے ہیں. اب یہ ظاہر اس پریشر میں ہوگا جس کی وجہ سے فیصلہ سازی میں مشکل ہوگی. آپ خود بتائیں، ایک انسان ہونے کے ناطے اگر ایک شخص اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہوگا تو وہ فیصلہ کہاں سے کرے گا؟ اچھا، یہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے پرائورٹائز کے لیے اس کو سیگریگیٹ کرنا پڑے گا اپنے کاموں کو. ترجیح کن کاموں کو دینی ہے، فرسٹ پرائورٹی میری کیا ہے، سیکنڈ پرائورٹی کیا ہے، تھرڈ پرائورٹی کیا ہے. اگر تو وہ اس پیٹرن پہ کام کریں تو شاید وہ اس دباؤ سے نکل سکے اور فیصلہ سازی میں اس کو آسانی ہو. چلتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف. دیکھیں، ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں اس کا عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے. ایک بندے کے اوپر اگر اتنی ساری ذمہ داریاں ہوں گی، دیکھیں اس نے پوری ٹیم سے کام لینا بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ 10 بندوں کا کام خود کر سکتے ہیں لیکن 10 بندوں سے کام لینا بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اس کی اتنی پریشر میں وہ کام کر رہا ہے تو پھر اس کی پرسنل لائف تو ظاہر ہے پھر اس کو مشکلات تو ہوں گی، اور اس کی پیشہ ورانہ زندگی جیسا کہ ہم نے پیچھے ڈسکس کیا کہ وہ فیصلہ سازی میں اس کو مشکل ہوگی. تو عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، پرنسپل کے طویل ورکنگ آورز اور مسلسل دباؤ سے اس کی ذاتی زندگی متاثر کر سکتے ہیں. اور اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ وہ کام اور ذاتی زندگی میں توازن قائم رکھنے کے لیے مخصوص اوقات میں آرام لیں، اپنے جسم کو آرام دیں، اپنی ذہن کو آرام دیں.
ٹھیک ہے نا، خود کو آرام دے اور غیر ضروری کام دوسروں کو تفویض کرے. جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہر کام آپ نے خود نہیں کرنا. دیکھیں اگر گراسی پلاٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ نے کسی اٹھا کے نہیں بھاگ جانا، آپ کو اسائن کرنا پڑے گا کہ مالی جائے اور اپنا کام کرے. ڈیوٹیاں اسائن کریں. ڈیوٹیوں کے لیے اگر آپ کو ضرورت ہے شیڈول کی تو مجھ سے بات کریں، آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، میں آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا وہ 1 by 1 شیئر کر دوں گا کہ آپ کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. مؤثر تفویض اختیار. پرنسپل کو ہر کام خود کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہ قابل اعتماد اساتذہ اور عملے کو ذمہ داریاں سونپ کر اپنے کام کا بوجھ کم کرے. اگین وہی بات جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کو اسائن کرنا پڑے گا. اگر آپ پریشر سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ اچھے فیصلے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسکول کو نمبر 1 رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ معاشرتی طور پر ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، آپ کا منصب بہت اعلیٰ ہے، آپ کی ذمہ داری بہت اعلیٰ ہے. اگر ان ساری چیزوں کو بہتر طریقے سے کرنا ہوگا تو آپ کو یہ چیزیں فالو کرنی پڑیں گی. آگے چلتے ہیں. ٹیکنالوجی کا استعمال. دیکھیں آج جس دور میں ہم بیٹھے ہیں، دیکھیں کام بہت آسان ہو گئے ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں، ہمارے جو پرنسپل ہیں، وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں. آج بھی وہی 70 اور 80 کی دہائی کا نصاب چل رہا ہے معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہی چیزیں چلا رہے ہیں. آج جو نئے لوگ آ رہے ہیں، پہلے تو اس طرف آپ کوئی آنا نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ پیسہ نہیں ہے. جہاں پیسہ ہے لوگ وہیں جائیں گے. تو اگر آپ آ رہے ہیں، اگر آپ کا انٹرسٹ ہے، اگر آپ کے روحانی طور پہ اس طرف دلچسپی ہے تو پھر کیا کریں، آپ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں. اگر پرنسپل تمام کام روایتی طریقوں سے کرے تو یہ وقت طلب اور مشکل ہو سکتا ہے. یقیناً مشکل ہے وہ کام. دیکھیں اگر آپ آج بھی رجسٹر بنائیں گے، انٹریاں کریں گے، سارا کچھ کریں گے تو بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. آپ پورے اسکول کو ایک ڈیش بورڈ کے اوپر رکھ سکتے ہیں. آسان ہے اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. ہاں اگر آپ کو کہیں مسئلہ ہے تو مجھ سے بات کریں، کمنٹس کریں، ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گے کہ آپ کے اسکول کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو حل کیا ہے؟ وہ اسکول مینجمنٹ سافٹ ویئر استعمال کریں. بہت سارے سافٹ ویئر ہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو بتایا 1 ڈیش بورڈ کے اندر آپ کا پورا اسکول آ سکتا ہے تاکہ انتظامی امور کو آسانی سے نپٹایا جا سکے. تو اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں جانتے تو سیکھیں، یا پھر کوئی ایسا بندہ ہائر کر لیں جو آپ کے مسائل کو حل کرے. دیکھیں اگر آپ نہیں جڑیں گے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. جو کام کر رہا ہوگا وہی آگے ہوگا. نہ صرف آگے ہوگا، وہ فائنینشلی بھی پیسے کمائے گا، وہ معاشرتی طور پہ بھی عزت کمائے گا، اس کا اسکول بھی نمبر 1 ہوگا. اور اگر آپ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ پیچھے رہ جائیں گے. یو ہیو ٹو اڈاپٹ. یہ ضرورت ہے وقت کی. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اگین میں حاضر ہوں، آپ مجھے کمنٹس کریں. آگے چلتے ہیں. اساتذہ کی کارکردگی کا جائزہ. دیکھیں اسکول جتنا بھی اس کے اندر جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کی جو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی جو کور ویلیو ہے وہ ایجوکیشن ہے. اگر اساتذہ متاثر انداز میں پڑھا نہ رہے ہوں تو طلباء کی تعلیمی کارکردگی تو متاثر ہوگی نا متاثر. اگر وہ نہیں پڑھا رہے تو ان کی کارکردگی تو متاثر ہوگی. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ پرنسپل وقتاً فوقتاً اساتذہ کی کارکردگی کا جائزہ لیں. ان کی پیشہ ورانہ ترقی کے لیے دیکھیں کورس کرائیں، ان کو لیے سیشن رکھیں. ٹھیک ہے نا. کسی کو بلا لیں جو آ کے ان کو سمجھائے، جو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کرے. یہ ساری چیزیں مل کر آپ کے کام کو آسان کریں گی، آپ کے اسکول کو بہتر کریں گی. ٹھیک ہے. اگر تو آپ یہ نہیں کرتے تو پھر تو جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے گا. امید ہے اگر آپ اب تک اس ویڈیو میں جڑے ہوئے ہیں تو یقیناً بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی. آپ کو کیا نیا سیکھنے کو ملا اس ویڈیو میں، پلیز اس کے بارے میں مجھے کمنٹس کیجیے گا. آپ کو اسکول میں کیا مسئلہ درپیش ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. اسٹے ٹیونڈ.